بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ جب ہم اپنا درد یا اپنا دکھ اللہ کو بتا دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے۔ آپ اگر بہت زیادہ مایوس اور بہت پریشان ہیں تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے، یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی۔ ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے تاکہ اگر کوئی آپ کی طرح پریشان ہے تو وہ بھی پرسکون ہو سکے۔ واحد اللہ کا در ہے جہاں بغیر بلاوے کے بھی چلے جاؤ تو شرمندگی نہیں بلکہ سکون ہی ملتا ہے۔ پتہ ہے کہ ہماری سب سے بڑی حاجت اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور سب سے بڑی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ اے زندگی اب ختم بھی کر دے یہ امتحانوں کا سلسلہ، انسان ہوں میں، مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ خدا ہر ماں باپ کو اتنی عمر دے دے کہ وہ ساری خوشیوں کو دیکھ سکیں جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مانگی ہیں۔ ہم کبھی بھی کسی کے لیے اہم نہیں ہوتے، یہ سب ہمارے وہم کا کھیل ہے کہ اگر ہم اچانک کہیں غائب ہو جائیں تو کوئی ہمارا منتظر رہے گا۔ یہاں کوئی کسی کے واسطے نہ منتظر رہتا ہے اور نہ بے چین۔ لوگ اور چیزیں اتنی تیزی سے ہماری جگہ کو بھر دیتی ہیں کہ کبھی کبھی ہم واپس لوٹ بھی آئیں تو خود کا آنا خود پہ بھاری گزرنے لگتا ہے۔ اے میرے رب، مجھے تنہا نہ چھوڑ، تیرے سوا میرا اور کوئی سہارا نہیں۔ مجھے دکھوں اور پریشانیوں سے نجات دے اور میرے معاملات آسان فرما دے، آمین۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، اور ان کی طرح نہ ہو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، پھر اللہ نے بھی ان کو ایسا کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو ہی بھول گئے، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ دولت دنیا کی ہو یا ایمان کی، جتنی بڑھتی جائے گی اتنی ہی نیند کم ہوتی جائے گی۔ چین، اللہ کو پاؤ گے تو چین پاؤ گے ورنہ تڑپتے ہی رہ جاؤ گے۔ سارے دکھ 3 لفظوں پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں کہ اللہ ہے نا۔ انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے۔ اے خدا، ہمیں دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھ اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ سنو، کوئی جنت کا طالب ہے، کوئی غم سے پریشان ہے، غرض سجدے کراتی ہے، عبادت کون کرتا ہے؟ فرمایا گیا، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب انسان کسی سے ڈرتا ہے نا تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا کہ ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری۔ بے شک اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ٹھہرو، آمین کہتے جاؤ، اللہ تمہاری ہر پریشانی کو دور کرے۔ پوچھا گیا کہ جنت کے بارے میں کچھ ایسا بتائیں کہ شوق پیدا ہو۔ فرمایا، وہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ یہ نہ پوچھ کہ شکایتیں کتنی ہیں تم سے، تو بتا کہ تیرا کوئی اور ستم باقی تو نہیں۔ پتہ ہے کہ دعا کیا ہے؟ اپنی تمام مصیبتیں اور پریشانیاں اللہ کو بتا کر خود بے فکر ہو جانا۔ اگر آپ کے سکون کا تعلق کسی انسان کے ساتھ ہے نا تو یقین جانیں کہ آپ پریشان ہی رہیں گے، لیکن اگر آپ کے سکون کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے نا تو عنقریب آپ بہت پرسکون اور مطمئن ہو جاؤ گے۔ کیا آپ جانتے ہو کہ اللہ پاک ہمیں آزمائش میں کیوں ڈالتا ہے؟ وہ ہمیں آزمائش میں اس لیے ڈالتا ہے تاکہ اس کے شکر گزار رہو۔ وہ رلاتا ہے تمہیں تاکہ تم صاف دل رہو، اور پتہ ہے کہ پھر چپ بھی کرواتا ہے
تاکہ تم اس پر اپنا یقین رکھو۔ اللہ سے مانگو، پھر مانگو اور مانگتے ہی رہو۔ وہ دیتا ہے، وہ دے گا، اور وہ ضرور دے گا، بہت اچھا دے گا اور بہترین دے گا، کیونکہ بس وہی تو ہے کہ جو دے سکتا ہے۔ یہ دل وہ تھا کہ جو کانٹوں سے بھی محبت کر لیتا تھا مرشد، مگر اب تو اسے پھولوں سے بھی ڈر لگتا ہے۔ جانتے ہو کہ مشکل وقت دنیا کا ایسا جادو ہے کہ جو آپ سے محبت کے دعوے داروں کا چہرہ بے نقاب کر دیتا ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ میں وہ کرتا رہا کہ جو رب چاہتا تھا، اور وہ ہوتا چلا گیا جو میں چاہتا تھا۔ اسی لیے اپنے درد کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی بتاؤ۔ صرف وہی ہے کہ جو تمہاری مشکل کو آسان کر سکتا ہے۔ اس کی حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو اور بس اسی کے ہو جاؤ، اور وہ تمہارا ہو جائے گا۔